اور پھر سیاست وہ کی جو کسی نے یہاں کی نہیں ہے کہ شروع سے نیچے سے شروع ہوا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اور آہستہ 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 14 سال تو ولڈرنس میں رہا نا جی، بڑے تھوڑے سے لوگ تھے. تو جب میں گورنمنٹ میں آیا وہ ایک بالکل ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اندر آتے ہیں تو وہ ایک بالکل ایک دوسری دنیا. پالیسی بناتے بھی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے بیوروکریسی چاہیے. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیوروکریسی کے اندر سوائے تھوڑے بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی میں ملے، لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. شروع میں اندازہ نہیں تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ اب چیز ہو گئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ چیز ادھر رک گئی ہے. مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. مافیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا گروپ جو فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سسٹم سے، وہ چینج نہیں آنے دیتا. تو وہ ہر جگہ پہ مافیاز. پھر دیکھا کہ جو ریگولیٹر جن کا کام ہے چیک کرنا عوام کے فائدے کے لیے، وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اندر پینیٹریشن ہے. وہ اپنا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں انڈسٹری کے لوگ پیسے پہ رکھے ہوئے، مثلا کمپیوٹر ان کے. تو وہ مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا پتہ چلا، اور اتنے زیادہ کرائسس تھے کہ شروع میں ہمیں اندازہ ہی کہ یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی تھی. ایک مسئلہ آ گیا جی، یہ بینکرپٹ ہے، پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے بینکرپٹ ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے فورن یعنی ریزروز کا. تو مشکل ٹائم تھا میرے لیے. میں نے زندگی میں تھا، میری ساری زندگی سٹرگل میں، لیکن جو میں نے یہ 3.5 سال گزارے ہیں اس سے مشکل میری زندگی میں کوئی کام. مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آٹومائزیشن نہیں آنے دیتے، ٹیکنالوجی ایف بی آر میں نہیں آنے دی. ہم کوشش کرتے رہے کہ اچھا اس کو آٹومیٹ کرو، ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلی 3 مہینے کے بعد وہ بھاگ گیا جو ٹیکنالوجی پر. پتہ چلا کہ اندر سے ریزسٹنس ہے. تیسرے سال میں ہم سمجھ گئے اور سمجھنا شروع ہو گیا اور ہم کنٹرول میں آ گئے. اور چوتھا سال جب آگے بڑھنے کا سال تھا، 6% پہ گروتھ ریٹ پہنچ گئی. ساری چیزیں پازیٹیو تھیں، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، انڈسٹری. اصل میں دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تو جب ہم آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے تب ہماری گورنمنٹ کرائی، جب یعنی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے. تو جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جی، وہ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑا فائدہ ہوا، وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. 60 سالوں میں آدھا وقت تو ملٹری رول ہوا. پھر جو وہ رہی نا، تو وہ جب ہمارا سویلین بھی آتا تھا تو وہ صحیح معنی میں وہ سویلین گورنمنٹ جو تھیں یا میں نواز شریف اور زرداری، ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ ملٹری کی کنٹرول ہے اداروں کے اوپر. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ان کو نہ چیک کریں کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے. تو وہ اس لیے ان کو رکھنا چاہتے تھے، ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ایف بی آر ہے، جس طرح نیب ہے، یہ میرے کنٹرول میں رہتا ہے کہ میری چوری نہ پکڑے. ایک فوج ایک بہت مضبوط اور پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے. 21 سال کرکٹ کھیلا، 18 سال نان سٹاپ یونیورسٹی ختم کر. میرا کبھی بیڈ پیچ نہیں. میں اپنے آپ کو اینالائز کر لیتا تھا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو دور کرتا تھا. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، انالیسز ان کی غلط ہوتی ہے. اس کے ریپرکشنز سارے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں. اوہو وہ طاقتور ہے، وہ آپ کو مار دیں گے آپ کو. مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا ادھر، آپ کی زندگی خطرے میں. وہ میری اپنی پارٹی گھبرائی ہوئی کہ جی آپ کو مار دیں گے، کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے. تو نمبر 1 یہ ہے جی. اور دوسرا جو خوف ہے نا، جو میرے خیال میں کہتے ہیں اس کے میری روزی چلی گئی. میں جی وہ پولیس والا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، رائے حق سے ہٹ رہے صرف اس لیے کسی خوف کی وجہ سے. میرے خیال میں وہ بت پرستی. ان کا جو خوف ہے نا کہ جی وہ سپر پاور ہے. کیا کہہ دیا عمران خان آپ نے، مجھے کہتے جی یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں کہتا امریکہ سے لڑائی کروں. میں کبھی کوئی انسان کی خودداری ہوتی ہے، قوم کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے. آپ ان کے سامنے جا کے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے سے آفیشلز کے سامنے ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں. مجھے اس سے گھن آتی ہے. یہ شہباز شریف حرکتیں کر رہا ہے، ساری ادھر بھاگا، ہر جگہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے. میں جی پیسے نہیں مانگنے آیا لیکن مجبور ہے.